فانكحوا ما طاب لكم من النساء، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نکاح کرو. نکاح کرنے کا حکم اللہ نے قرآن میں، سبحان اللہ. اور حضور نے فرمایا نکاح من سنتی، نکاح من سنتی. سبحان اللہ. اب جب شادی کرتے ہیں تو کیا چیز دیکھتے ہیں؟ یہیں سے میں شروع کروں. جب ہم شادی کرتے ہیں تو لڑکی ڈھونڈتے ہیں، لڑکی والے لڑکا ڈھونڈتے ہیں، تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، برادری کو دیکھتے ہیں، لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں. دیکھنا چاہیے. لیکن بتاؤ ہم میں سے کوئی یہ چیز دیکھتا ہے کہ لڑکی کو صحیح طریقے سے قرآن شریف پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ لڑکی کو حضور کی سیرت کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ لڑکی کو طہارت کے مسائل آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کڑھائی آتی ہے کہ نہیں آتی، بنائی آتی ہے کہ نہیں آتی، گھریلو کام آتے ہیں کہ نہیں آتے. یہ سب دیکھتے ہیں. دیکھو لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھو اسے حضور کی سیرت کتنی آتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ لڑکے کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جاب کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کماتا کیا ہے. دیکھو لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھو کہ اس لڑکے کو حضور کی سیرت کا علم ہے کہ نہیں. تو ان کو بھی دیکھو. حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. دین والیوں کو اختیار کرو تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی. سبحان اللہ. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو نیک بیوی مل جائے سمجھ لو اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا. سبحان اللہ. یہ حدیث شادی سے پہلے پڑھتے تھے تو سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن شادی کے بعد اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ جس کو نیک بیوی مل جائے واقعی سمجھ لیجیے اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا. اگر اسے صابرہ شاکرہ بیوی مل جائے تو آدھی زندگی کے ٹینشن اس کے ختم. اور اگر صابرہ شاکرہ نیک بیوی نہیں ملی، اگرچہ اکاؤنٹ پیسوں سے بھرا ہوا ہے پھر بھی سمجھ لو زندگی میں سکون نہیں رہے گا. بہرحال اچھے لڑکی اچھی لڑکیاں تلاش کرو. اب ہم نے ایک لڑکا ایک لڑکی کا انتخاب کر لیا، وہ گھر والوں میں بات چیت ہو گئی کہ بھائی فلانی کی لڑکی اچھی ہے، فلان کا لڑکی اچھی ہے. اب جیسے اس لڑکے کو پتا چلتا ہے میرا رشتہ فلاں فلاں کی لڑکی سے بالکل پکا ہونے جا رہا ہے، تو اب یہ جو لڑکا ہے نا یہ کیا کرتا ہے اس کی پروفائل چیک کرتا ہے، اس کے بارے میں جانچ پڑتال نکالتا ہے کہ آپ کہیں ایسا تو نہیں اس لڑکی کا کسی اور کے ساتھ چکر چل رہا، اس لڑکی کا کہیں اور کہیں معاملہ سیٹ ہو. اس محلے کے لڑکوں سے پوچھتا ہے، اگر وہ کسی اسکول کالج میں پڑھ رہی ہو تو اس سے پوچھتا ہے. ایسا ہوتا ہے وہ کرنا چاہیے. بھائی شادی سے پہلے جتنی جانچ پڑتال آپ کر سکے کر لیں، لیکن اگر قرآن عظیم والفرقان حمید کی اس آیت کو سمجھ کر پڑھا ہوتا تو سمجھ لو اتنی جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ نے اچھے مردوں کے لیے اچھی عورتوں کو بنایا اور اچھی عورتوں کے لیے اچھے مرد بنائے ہیں، گندی عورتوں کے لیے گندے مرد بنائے ہیں اور گندے مردوں کے لیے گندی عورتیں بنائی ہیں. یہ اپنے سینے میں جھانک لے.
اگر یہ خود نیک ہے، اگر یہ خود پاک صاف ہے، تو سمجھ لو اسے پاک صاف طیب و طاہر بیوی ہی ملے گی۔ بے شک سبحان اور اگر یہ خود پاک صاف نہیں، اس کا کیریکٹر خود صحیح نہیں، تو چاہے جتنی چھان پھٹک کر لے، جیسا یہ خود ہے ویسے ہی اس کو بیوی ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے قرآن عظیم والفرقان حمید کی اس آیت کو سمجھ لو۔ اگر چاہتے ہو کہ آپ کو پاک صاف طیب و طاہر بیوی ملے، آپ خود پاک صاف ہو۔ خود بھی سبحان اللہ۔ پھر اس کے ساتھ آپ کو ایک چیز اور بتاؤں، شادیوں کے بھی دو کنسیپٹ چل رہے ہیں، ایک کو کہتے ہیں لو میرج اور ایک کو کہتے ہیں ارینج میرج۔ لو میرج میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے لو کرتے ہیں، بعد میں میرج کرتے ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور ارینج میرج میں گھر والے سیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد شادی ہوتی ہے۔ آپ قرآن کی آیتیں کو پڑھ لیں، تمام حدیثوں کو پڑھ لیں، پورے اسلام کو پڑھ لیں، لو بیفور میرج کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں۔ یعنی پیار محبت اگر کرنا ہے تو پہلے نکاح کرو، اس کے بعد پیار کرو۔ بے شک اگر پہلے لو کرو گے نا اور بعد میں شادی کرو گے تو آپ دیکھ لیں ایسے لوگ جو رات رات بھر باتیں کرتے تھے نا، شادی کے بعد ان کے پاس باتیں ہی ختم ہو جاتی ہیں، بے شک لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب باتیں جو کچھ باتیں تھی وہ سب کر ڈالی شادی کے پہلے، بے شک اب بس یس نو میں بات چل رہی ہے۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ جو کام آپ کو شادی کے بعد کرنا تھا وہ آپ نے شادی سے پہلے۔ بے شک بے شک۔ اس لیے شادی سے پہلے اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ بات کریں، بے شک اور شادی سے پہلے کی جو محبت ہوتی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ بے شک۔ اگر پہلے نکاح کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ۔ اگر پہلے نکاح کرو گے تو اللہ بیوی کے دل میں شوہر کی محبت اور شوہر کے دل میں بیوی کی محبت کو ڈال دے گا۔ کب؟ جب پہلے نکاح کرو گے، کیونکہ نکاح سے پہلے اسلام میں پیار محبت لو کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، وہ زنا ہے، زنا ہے، زنا ہے۔ جسے دنیا پیار کا نام دے رہی ہے، محبت کا نام دے رہی ہے، وہ زنا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اے محبوب آپ اپنی امت سے کہہ دو کہ ہم نے ظاہری بے حیائیوں کو بھی حرام کیا ہے، چھپی ہوئی بے حیائیوں کو بھی حرام کیا ہے۔ یعنی کھلا بے حیائی کرنا یہ بھی منع ہے، وہ چوری چھپے موبائل کی اسکرین پر بے حیائی کرنا یہ بھی حرام ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ زنا کے تو قریب بھی مت جانا، یہ کھلی ہوئی بے حیائی ہے۔ یعنی قرآن نے یہ نہیں کہا زنا مت کرنا، اس کے تو قریب بھی مت جانا، یعنی وہ راستہ جو زنا تک لے جانے والا ہو اس راستے پر بھی مت جانا، اس راستے پر بھی مت چلنا۔ یہ قرآن نے ذہن دیا، یہ قرآن نے سبق دیا، یہ قرآن نے سمجھایا۔ اور اگر قرآن کی ہم مان لیں گے، بے حیائی کے راستے کو چھوڑ دیں گے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آئیے بخاری کی حدیث سنیے، عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی بین لحیہ وبین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ رواه البخاری فی صحیحہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا جو کوئی مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، لیکن نہ تو میں نے کبھی اپنی زبان کا غلط استعمال کیا اور نہ کبھی میں نے اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال کیا، آقا ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی مجھے ان دو باتوں کی گارنٹی
دے گا میں محمد اس کو جنت میں لے جانے کی گارنٹی لیتا ہوں، میں محمد اسے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اسی لیے تو فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، تجھ سے جنت سے کیا مطلب، ارے وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن شادی خانہ آبادی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ شادی سے پہلے لو کی اجازت نہیں۔ اب آئیے حدیث سنیے، تفسیروں میں بھی یہ روایت موجود ہے اور دیگر کتابوں میں بھی روایت موجود ہے۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت مرثد ابن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرثد ابن مرثد اسلام قبول کرنے سے پہلے مکہ میں ایک خاتون کی نام تھا عناق۔ یہ جو مرثد تھے اس سے محبت کرتے تھے، اس سے پیار کرتے تھے۔ اور جب آدمی کسی سے پیار کرتا ہے نا تو وہ اپنے ماں باپ کی بھی نہیں سنتا، پھر تو پیار میں ایسا اندھا ہو جاتا ہے بس اس کو اپنی محبوبہ کے علاوہ کوئی دکھتا ہی نہیں۔ لیکن جیسے ہی حضرت مرثد نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے نبی نے منع فرمایا تو حضرت مرثد عناق سے اپنے تعلق کو ختم کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں نا اب میرا اور تیرا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ میں نے جس نبی کے کلمے کو پڑھا ہے نا اس نبی کی شریعت میں یہ کام جائز نہیں۔ میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب یہ میرے لیے جائز نہیں، چھوڑ دیا۔ مکہ میں رہتے تھے، محبوبہ کی گلیوں کو بھی دیکھتے تھے، ہو سکتا ہے یاد آتی ہو، چھوڑ دیا مکہ کو بھی، ہجرت کر کے مدینے پہنچے، اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے لگے۔ اور یہ دوڑتے بہت تیز تھے، بہت طاقتور تھے، تو ان کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ آپ کو رات میں کسی بھی طریقے سے مکہ پہنچنا ہے اور وہاں جو مسلمان قیدی ہیں ان کو ساتھ میں لینا ہے اور لانا ہے، اس طریقے کا کام ان کا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کسی کو چھڑانے کے لیے جب یہ آئے تو رات کی تاریکی میں جن کی محبوبہ تھی، نام تھا جس کا عناق، اس نے دیکھ لیا اور اس نے کہا مرثد آج بہت اچھے وقت پر آئے ہو، مرثد سہانی رات ہے، آؤ گھر چلو، پوری رات انجوائے کریں گے، پوری رات خوب مستی کریں گے۔ حضرت مرثد نے عناق کے ہاتھ کو چھڑا لیا اور کہا میں نے تم سے کہا تھا نا اب میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ عزیزان محترم، ایسے موقع پر اگر آدمی گناہ سے بچ جائے تو سمجھ لیجیے اللہ کا فضل ہے۔ آپ قرآن پڑھو، قرآن آپ کو معلوم ہوگا کہ زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو 7 دروازوں کے اندر بند کر دیا اور پھر جو زلیخا نے کہا ہے نا اللہ نے اس کو آیت بنا کے قرآن میں نازل کر دیا۔ زلیخا نے کہا ہے طلب یوسف اب آ جاؤ، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، مجھے اور مت تڑپاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا زلیخا ہمارا معبود ہمیں دیکھ رہا ہے۔ زلیخا نے دیکھا کہ یہاں تو ہماری مرضی کے بغیر پرندہ پر نہیں مار سکتا، 7 دروازوں کے اندر ہیں، یہاں معبود کہاں سے دیکھ رہا ہے؟ اس نے دیکھا کہ ایک بت، اس نے کہا یوسف صحیح کہتے ہیں، معبود کے سامنے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے اپنا دوپٹہ لیا اور اس بت پہ ڈال دیا، پھر کہا یوسف اب آپ ہی جاؤ۔ حضرت یوسف نے کہا زلیخا یہ تیرا معبود ہے جس پر ایک دوپٹہ ڈال دیا، اب وہ دیکھ نہیں سکتا ہے، اب وہ دیکھ نہیں سکتا ہے، مگر جانتی ہے میرے اپنی شان ان اللہ لا یخفی علیہ
شیء فی الارض ولا فی السماء، میرے معبود کی شان وہ شان ہے، نہ تو زمینوں میں اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، نہ آسمانوں میں اس سے کوئی چیز ڈھکی ہوئی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرا معبود تو سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ عزیزان محترم، اب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا راستے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، 7 دروازے ہیں، سارے کے سارے لاک ہیں۔ حضرت یوسف بھاگے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا بھاگنا میرا کام ہے، ان دروازوں کو کھولنا تیرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف بھاگے، یکی بعد دیگرے 7 دروازے کھلتے چلے۔ عزیزان محترم، اگر آدمی ایسے موقع پر رک جائے تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ حضرت مرثد نے اس کو ہاتھ چھڑا لیا، کہا کہ میں تیرے ساتھ نہیں آ سکتا، میرے نبی نے منع کیا ہے۔ اب اس نے بلیک میل کرنا شروع کیا۔ اناق نے کہا مرثد اگر میرے ساتھ نہیں آؤ گے تو میں چلانا شروع کر دوں گی، اور ایسا چلاؤں گی کہ ابھی مکہ کے لوگ اٹھ جائیں گے اور تمہارا کچومر بنا دیں گے۔ حضرت مرثد نے اس کی نہ سنی اور اس نے چلانا شروع کیا۔ حضرت مرثد بھاگے اور قریب میں ایک پہاڑی کی چٹان کے وہاں جا کر چھپ گئے۔ مکہ کے لوگ بیدار ہو گئے اور وہ ڈھونڈنے لگے۔ عزیزان محترم، جب اللہ کا فضل ہوتا ہے نا تو پھر آسمان سے مدد آ جاتی ہے۔ وہ ڈھونڈتے رہے، حضرت مرثد انہیں نظر نہ آئے۔ وہ اپنی جگہوں پر پہنچ گئے، سو گئے۔ حضرت مرثد گئے، اس مسلمان قیدی کو لیا اور اپنے ساتھ اسے مدینہ شریف لے گئے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں کہا، یا رسول اللہ، جس آپریشن کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا، سرکار جس مشن کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا، میں نے اس مشن کو بحسن کو بھی انجام دیا اور میں فلاں مسلمان قیدی کو چھڑا کر لے آیا۔ اب اس کے بعد حضرت مرثد نے جو کہا ہے وہ سنیے آگے۔ محبت زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے اس سے محبت کرتے تھے، اناق سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں ایسی خاتون سے اسلام قبول کرنے سے پہلے محبت کرتا تھا، کیا یا رسول اللہ اسلام مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں ان سے نکاح کر لوں، شادی کر لوں؟ بے شک سبحان اللہ۔ جب اتنا کہا رسول اللہ خاموش ہو گئے، سرکار نے جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبریل امین آیت لے کر نازل ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، کہ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتا ہے۔ ایک مسلمان کا نکاح مسلمان سے ہی ہوگا۔ عزیزان محترم، اگر سرکار چاہتے تو خود بھی جواب دے دیتے، بے شک بے شک۔ لیکن سرکار اس لیے رکے تاکہ قرآن کے اندر آیت نازل ہو جائے اور صبح قیامت تک جب اس آیت کو پڑھا جائے مرثد کی قربانی کو یاد کیا جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کہ اپنی محبوبہ کو چھوڑنا یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ عزیزان محترم، یہاں سے پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا کہ اسلام میں شادی سے پہلے لب کی اجازت نہیں ہے۔ آپ شادی کیجئے اور اس کے بعد پھر محبت کیجئے، وہ محبت کیجئے۔ باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں؟ اب اس کے بعد چائے جو ہے 10 منٹ اور روک لو۔ ارے چائے کیا 10 منٹ اور روک لو، روک دو بھائی، روک دو 10 منٹ اور۔ کہ پہلے چائے پیو گے؟ ٹھنڈی ہوئی جا رہی ہے، چائے ٹھنڈی ہوئی جا رہی ہے۔ گرم ہو جائے گی۔ 10 منٹ اور روک لو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر میری بات پوری ہو جائے گی۔ دیکھیے توجہ ادھر، بولیے سبحان اللہ، اور جی لگا کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، محبت سے بولو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
اللہ اکبر بہت اختصار کے ساتھ دو چار باتیں اور سنیں کیونکہ مجھے جلدی نکلنا تھا اور میں نے بہت کہا تھا کہ مجھے 10 بجے بٹھائیے گا 10 بجے بٹھائیے گا 10 بجے بٹھائیے گا تاکہ جو ہے کم سے کم کوئی پیغام مکمل میں آپ کو دے سکوں، لیکن بیٹھانے میں تاخیر ہوئی۔ بہرحال جو بھی ہے غور سے سنیے، جو نکاح لفظ ہے نا عربی زبان کا، اس کا مطلب ہوتا ہے ملنا۔ شادی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ میاں بیوی مل جاتے ہیں، دو خاندان مل جاتے ہیں، دو قبیلے مل جاتے ہیں، کبھی کبھی اس نکاح کی وجہ سے دو ملک بھی مل جاتے ہیں۔ ہم اور آپ نکاح کہاں کرتے ہیں؟ جہاں بارات جاتی ہے، بارات خانے میں نکاح ہوتا ہے، مگر اللہ نے سب سے پہلے جو نکاح ہوا حضرت آدم اور حضرت حوا کا، اس کے لیے کس جگہ کا انتخاب کیا؟ جنت۔ کہاں نکاح ہوا؟ جنت میں۔ جتنے بھی رشتے ہیں، باپ بیٹے کا ہو، ماں بیٹی کا ہو، بھائی بھائی کا ہو، چاچا بھتیجے کا ہو، نانا نواسے کا ہو، دادا پوتے کا ہو، سارے کے سارے رشتے زمین پر آ کر بنے، اور میاں بیوی کا رشتہ وہ رشتہ ہے جو جنت میں بنا۔ یہ سارے رشتے زمینی ہیں اور میاں بیوی کا رشتہ جنتی ہے۔ اور یہ جو رشتے ہیں، یہ رشتے ایک بار بن جائیں تو ٹوٹتے نہیں، لیکن میاں بیوی کا رشتہ نازک بھی اتنا ہے، اگر 3 بول بول دیے جائیں تو یہ ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ تو قرآن میں جتنا زور اللہ نے ماں باپ کے حقوق پہ نہیں دیا، جتنا زور قرآن نے ماں باپ کے حقوق پہ نہیں دیا، اس سے زیادہ زور میاں بیوی کے حقوق پہ دیا۔ میاں بیوی کے حقوق کیسے سمجھایا اللہ نے؟ وَإِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُمْ، تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہو۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی بات اہم ہوتی ہے اس کو مثال دے کے سمجھاتے ہیں۔ اللہ نے کہا بیوی شوہر کا لباس، شوہر بیوی کا لباس، اس لیے کیونکہ اس وقت ہم سب کے سب سے زیادہ جو چیز قریب ہے وہ ہمارا لباس ہے۔ تو یہاں سے یہ ذہن دیا آدمی کو اپنی بیوی سے بھی اسی طریقے سے قریب رہنا چاہیے، اور پھر جسم کے عیبوں کو یہ لباس چھپاتا ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کا عیب چھپائے، شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کا عیب چھپائے۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا جب بچہ چھوٹا تھا آپ کا تو آپ اس کے لیے لباس خریدتے تھے نہیں خریدتے تھے؟ بچہ جب بڑا ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، اب وہ خود اپنی مرضی سے کپڑے لاتا ہے، پہنتا ہے۔ اب اگر ماں باپ لے کر آ جائیں گے تو اس کو پسند ہی نہیں آئیں گے۔ تو یہ مثال دینے میں یہ بھی حکمت تھی کہ بچہ اگر چھوٹا ہے اور اس کی تم شادی کر رہے ہو، تم مختار ہو، جہاں چاہو اس کا رشتہ کر دو، لیکن جب بچہ سمجھدار ہو جائے، بڑا ہو جائے، تو پھر ایسا نہیں کہ اپنی مرضی چلاؤ، اس سے بھی ایک مرتبہ پوچھو کہ ہم تمہارا رشتہ فلاں فلاں جگہ کر رہے ہیں، بتاؤ تمہاری مرضی ہے کہ نہیں۔ اگر وہ یس کرے تب سمجھ لیجئے اس رشتے کو ڈن کریں، پختہ کریں۔ پھر قرآن نے کیا کہا؟ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ جس طریقے سے ایک کسان اپنی کھیتی کا خیال رکھتا ہے، چاہے جتنا سمجھ لیجئے معاملہ ہو، اسے اپنی کھیتی کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بالکل کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے، لیکن اگر فصل کو پانی چاہیے تو یہ سردی کو نہیں دیکھتا بلکہ فصل کو پانی دیتا ہے۔ چاہے جتنی گرمی پڑ رہی ہو، اگر چڑیوں سے اور جانوروں سے اسے اپنی فصل کی حفاظت کرنا ہے تو یہ تپتی ہوئی دھوپ میں سکتا ہے لیکن فصل کی حفاظت کرتا ہے۔ تو جس طریقے سے ایک کسان فصل کی حفاظت کرتا ہے، اسی طریقے سے تمہیں اپنی بیوی کی بھی حفاظت کرنی ہے، خیال رکھنا ہے۔ اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔
قرآن کہہ رہا ہے اچھا سلوک کرو، محبت بھرا سلوک کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کہا نہیں بلکہ کر کے بھی دکھایا۔ صحیح بخاری کی حدیث بتاؤں، ترجمہ سنیے، بس ٹائم نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو سمجھ جاتا ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ کیسے؟ کہا کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اور قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب کچھ من مٹاو سا ہو جاتا ہے، جب کچھ ایسا لگتا ہے کہ کچھ مسئلہ ہو گیا تو تم قسم میں میرا نام نہیں لیتی ہو بلکہ کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ اور سے سنیے گا یہاں اور سے، حضرت عائشہ نے اپنی ناراضگی کا اظہار ایسے کیا کہ صرف رسول اللہ کو پتا چلا۔ اب اگر کسی بیوی کو اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا ہے تو ایسے کرے کہ صرف شوہر کو پتا چلے، ساس سسر کو خبر نہیں ہونی چاہیے، جیٹھ جیٹھانی کو بھی پتا نہیں چلنا چاہیے، دیور دیورانی کو بھی پتا نہیں چلنا چاہیے کہ ان میں آپس میں کچھ کھٹپٹ چل رہی ہے، کیونکہ تمہارا معاملہ ہے، تمہیں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ اگر کچھ معاملہ ہو جائے تو ناراضگی ایسے کرنا ہے کہ صرف بیوی کو پتا چلے یا شوہر کو پتا چلے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر امام احمد ابن حنبل نے بڑی پیاری نصیحت کی، غور سے سنو، غور سے سنو، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ بھی سنیں۔ امام احمد ابن حنبل جب اپنے بیٹے کی شادی کر رہے تھے، نکاح کر رہے تھے، تو فرمایا بیٹا تمہاری جو بیوی ہے نا وہ تمہاری شکر گزار نہیں رہے گی، اس سے یہ توقع مت کرنا کہ وہ تمہاری شکر گزار بنے، یعنی اگر تم نے 99 اچھائیاں کر دی اس کے ساتھ اور ایک برائی ہو گئی تو وہ ساری 99 کو بھول جائے گی، وہ ایک ہی کو یاد رکھے گی۔ تو اس لیے پہلے سے ہی بتا رہا ہوں، یہ دماغ میں پہلے سے ہی رکھنا، یہ مت سوچنا کہ تم بیوی کے لیے کما رہے ہو، لا کے دے رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو تو وہ تمہاری شکر گزار بن جائے، نہیں، اگر ایک بھی کام اوپر نیچے ہو گیا تو سب دھرا دھرا رہ جائے گا۔ اس لیے پہلے سے ہی دماغ میں ڈال لو وہ شکر گزار نہیں بنے گی، تاکہ بعد میں لڑائی جھگڑے تک بات نہ پہنچے۔ تو اس طریقے سے ہمارے اسلاف نے یہ باتیں سمجھائیں تاکہ جو نئے گھر بننے والے ہیں، نئی زندگیاں شروع ہونے والی، ان میں کسی طریقے سے دقت نہ آئے۔ اور آپ کو ایک حدیث بتاؤں، شادی سے پہلے آدمی تو اپنی بیوی سے بڑا I love you کہتا ہے، بڑا I love you، اور شادی کے بعد تو بالکل اس لفظ کو ایسا چھوڑ دیتا ہے جیسے من تو جیسے طلاق کو منہ پہ نہیں لاتا، ویسے کبھی بیوی سے I love you نہیں کہتا۔ لیکن آؤ حدیث سنو ترمذی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں، آپ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں، آپ سب سے زیادہ کسے چاہتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا انی احب عائشہ، مجھے سب سے زیادہ پیار عائشہ سے ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ انی احب عائشہ کا اگر انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو مطلب ہوگا آئی لو عائشہ، میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ پتا کیا چلا، معلوم کیا ہوا، بیوی کو آئی لو یو کہنا یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آج تک جنہوں نے اپنی بیوی کو آئی لو یو نہیں کہا ہے، آج جب گھر جائیں تو کہیں آئی لو یو۔ بے شک سبحان اللہ۔ سنت ہے، آئی لو یو کہیں تو آج تو سمجھ لیجیے اگر آپ نے آئی لو یو کہہ دیا تو وہ بھی کہیں گی کہ بھائی کیا بات ہے۔ آج تک تو کبھی ایسا نہیں ہوا، کہا کہ آج ہمیں ایک حدیث پتا چلی ہے ترمذی کی کہ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو آئی لو یو کہا، تو ہم نے سوچا کہ سرکار کی سنت پر بے شک عمل ہو سبحان جائے۔ اللہ۔ بے شک ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخری بات اور سنیں اور اس کے بعد انشاءاللہ۔ اچھا شادی جب نہیں ہوتی ہے تو آدمی ایک دوسرے کے لیے بڑے شعر کہتا ہے، شعر کہتا ہے نہیں کہتا ہے؟
لیکن شادی کے بعد تو شعر بھی بھول جاتا ہے. کبھی اپنی بیوی کو کسی نے اس کی زلفوں کو دیکھ کر شعر کہا ہو؟ کچھ بھی نہیں، پھر تو سب کچھ ختم ہی ہو جاتا ہے. آؤ میں حدیث بتاؤں، بڑی پیاری حدیث ہے، غور سے سنیے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے لیے شعر کہتی ہیں، عربی کا شعر ہے، لیکن اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ سنیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. حضرت عائشہ کی رسول اللہ کی زندگی کا معمول تھا کہ سرکار روزانہ صبح کے وقت گھر سے نکل جاتے تھے، پورا دن تبلیغ کرتے تھے اور رات میں آتے تھے. رات میں تو حضرت عائشہ کہتے ہیں، سننا ہے نا، بولیے سبحان اللہ. اور جی لگا کر بول دو، اور محبتوں سے بولے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ